ہر انسان مشقت میں ہے. کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی. یہ آیا جو ہے نا، یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری سورہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا کادحن الی ربک، کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف. کدہن، سخت محنت. فارمولا کی رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے، موت آ جانی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے. اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے. اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں، اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اب پہلی کلاس میں ہے، اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے، اس نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں دین کے راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشقت ہی ہے نا، کرتے تو محنت ہی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے، وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی. رائٹ. اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے، یہ اگر مفسرین نے اس کو تین طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان انکا کادحن الی ربک کدحن، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا. تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے. تو پھر ایک پتہ ہے ایسی آیات پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا، وہ آنی ہے. تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی. تو پھر آسانیاں ہو جاتے، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں. یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ، رحمت للعالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا. پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا. پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا. اور اسی سال، اس کو عام حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا، گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت. اموشنلی آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی. اموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے. تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایوہ الانسان،
اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد میں مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فبشر الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو۔